لڑکے کا رشتہ کرتے وقت لڑکی میں 3 چیزیں لازمی دیکھنی چاہیے۔ نمبر 1، عورت کا دین، کہ عورت نیک ہونی چاہیے، دیندار ہونی چاہیے۔ نمبر 2، عورت کا خاندان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بری جگہ پر رہنے والی خوبصورت عورت سے بچو۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بری جگہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ برے خاندان میں رہنے والی خوبصورت عورت سے نکاح کرنے سے بچو، اس لیے کہ برا خون اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور نمبر 3، عورت کا حسن و جمال۔ عورت مرد سے زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ تو عورت کے ہاتھ بھی دیکھیں، عورت کا چہرہ بھی دیکھیں، بعد میں یہ نہ کہیں کہ چہرہ تو سفید ہے، کریم کا کمال ہے، ہاتھ کالے ہیں۔ آج کل کیمرے کا بڑا کمال ہوتا ہے، ٹیکنالوجی بڑی جدید ہے کہ کالے رنگ کا بندہ ہوتا ہے اس کو گورا دکھاتے ہیں۔ تو لڑکا بیچارہ بھی ڈرتا ڈرتا دیکھتا ہے کہ جو تصویر میں ہے ریئل میں بھی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو جب اس طرح سے رشتہ ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے کہ لڑکے نے لڑکی کو نہیں دیکھا، لڑکی نے لڑکے کو نہیں دیکھا، یا تصویر تو دیکھی لیکن تصویر بڑی بنا سوار کے بھیجی گئی تھی، تو جب شکلیں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کی شکل پسند نہیں آ رہی ہوتی، پھر کہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تصویر میں کچھ بھیجا تھا نکلا کچھ ہے۔ تو بھائی جب اسلام آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ لڑکے کا نکاح کرنے سے پہلے، لڑکے کا رشتہ کرنے سے پہلے، لڑکی کا رشتہ کرنے سے پہلے لڑکی کو وہ لڑکا دکھائیں، اس کی پسند پوچھیں، لڑکے کو وہ لڑکی دکھائیں، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، بعد میں گھر میں لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کی شکلیں پسند نہیں آتی، طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ وہ زیادہ تر وجہ یہی ہوتی ہے کہ سوچا کچھ تھا نکلا کچھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دو تو نکاح کا پیغام بھیجنے سے پہلے ہو سکے تو اس عورت کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لو۔ تو شادی سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو دیکھ لینا اور لڑکی کا لڑکے کو دیکھ لینا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ بہتر ہے۔ والدین جب بھی اپنے لڑکے کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اس لیے کہ زندگی لڑکے نے گزارنی ہے، والدین نے نہیں گزارنی۔